پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے. لوگ سمجھتے تبلیغ کا کام یہ تو تبلیغ والوں کا کام ہے. بولے میں تو تبلیغ کو مانتا نہیں. میں نے سوچا چلو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ دعا ہوگی. 2 دن اجتماع میں بھی نہیں آیا. بولے میں تو برکت کے لیے دعا کے لیے آ گیا. کیا کہتا ہے میں تو صرف دعا کے لیے آیا ہوں, برکت حاصل کرنے کے لیے. جبکہ یہ کام برکت حاصل کرنے کا نہیں ہے, یہ کرنے کا کام ہے. یہ کام کرنے کا کام ہے کہ یہ پوری امت کو اللہ نے اپنے دین کا ذمہ دار بنایا ہے. یہ صرف تبلیغ والوں کی ٹھیکیداری اجارہ داری نہیں ہے کہ تبلیغ والے کا کام ہے تبلیغ والے کریں گے. ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں. اس امت کا PhD, M.Com, LLB, مفسر, محدث, امام, انجینئر صاحب, صدر صاحب, سیکریٹری صاحب, چیئرمین صاحب, متولی صاحب, ڈائریکٹر صاحب, ارے میرے بزرگوں ہمارے جودھ پور کا مونگ پھلی کا بیچنے والا اور جودھ پور میں کھڑے ہو کر سبزی ترکاری کا ٹھیلا لگانے والا اور ٹیکسی اور آٹو رکشہ کا چلانے والا, یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے. یہ کسی ایک جماعت اور پارٹی کا کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے تبلیغ یہ کوئی ایک علیحدہ تحریک ہے, الگ تنظیم ہے. یہ کوئی تنظیم منظم نہیں ہے. جس نے اللہ کو رب مانا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا, وہ اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے. چاہے تاجر ہو, چاہے مونگ پھلی بیچتا ہو, چاہے سبزی ترکاری کا تھیلا لگاتا ہو, جو جس فیلڈ کے اندر ہے, قیامت میں اللہ کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا اور اللہ پوچھے گا او جودھ پور والے, تیرے نبی نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا بائیکاٹ برداشت کیا, تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, تمہارے نبی کی 2-2, 3-3 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی, 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں گھسیٹا گیا. اللہ کا نبی چل بھی نہیں سکتا تھا. دونوں جوتیوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جمع ہو گیا. آپ کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا, آپ نے زمین پکڑ لی. اما جان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے آپس میں بات چیت چل رہی تھی. پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ یہ تو بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا ہے؟ آپ چوک گئے. عائشہ یہ کیا سوال کیا تو نے, یہ پوچھا, یہ پوچھنا تھا تجھے, یہ پوچھا تو نے. کہ عائشہ سن لے, جب تو نے یہ سوال کیا تو میں تجھے تیرے سوال کا جواب بھی دوں گا. پھر آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں, وہ طائف کا زخم آج تک میرے سینے میں ہرا ہے, وہ زخم ابھی سوکھا نہیں ہے. کہ عائشہ میں نے اپنے قوم کے سرداروں سے بات چیت کی, طائف والوں سے, انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ وہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا جس کو نبی بنا کر بھیجا, تم ایک رہ گئے تھے. دوسرے نے کہا ہم آپ کی بات سنا نہیں چاہتے. تیسرے نے کہا نکل جاؤ ہمارے شہر سے. ہاں آج جماعتوں کو لوگ دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں. نہیں ٹھہرنا بولے ہماری مسجد میں. کیوں میرے بزرگ کو چندہ مانگنے آیا, کیا کریکشن کے لیے آیا, ووٹ مانگنے کے لیے آیا, وہ تم سے دال روٹی کا سوال کر رہا ہے. وہ ارے اللہ سے جوڑنے کی بات کر رہا ہے اور پتہ نہیں میری تمہارے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, ہم جماعتوں کو محلوں میں ٹھہرنے نہیں دیتے. یہ اللہ رسول کے مہمان ہے, کل جواب دینا پڑے گا اللہ کی عدالت میں, تب پتہ چلے گا. اللہ کے زمین سے بڑے خیر خواہ کوئی نہیں. میاں بیوی کے گفتگو میں دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں, بچی کے رشتے کے تذکرے ہوتے, مال کے تذکرے ہوتے. بتاؤ دور دور تک کبھی دین کا تذکرہ ہے گھر کی چار دیواری میں میاں بیوی میں؟ یہ بیچارے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر آخرت کی طرف امت کو لے جانے والے, اور آج ہم کو تبلیغ ہضم نہیں ہو رہی. ہم اپنی مسجدوں میں بورڈ لگا کے رکھ دیے بھائی تبلیغ جماعت کو آنا منع, قیام کرنا منع, بات کرنا منع. ارے میرے بزرگوں ذرا سوچو تو صحیح, ان سے بڑھ کر خیر کا کون ہو سکتا ہے؟ عائشہ انہوں نے بھی یہی کہا مجھ سے, آپ ہمارے شہر سے نکل جاؤ, جہاں آپ کی چاہت کی جگہ وہاں چلے جاؤ. مجھے ٹھہرنے نہیں دیا اور کہا عائشہ اس پر اکتفا نہیں کیا, آوار اور بدماش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا. اب جب انہوں نے مجھے پتھروں سے مارا ہے کہ عائشہ دونوں جوتوں میں میرا خون جمع ہو چکا, میں چل نہیں پاتا تھا, اور جب میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا میں نے زمین پکڑ لی, یعنی میں بیٹھ گیا زمین پر. اس کے باوجود بھی میری قوم پر مجھ پر دیا ترس نہیں آئی, مجھ پر رحم نہیں آیا. کہ عائشہ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ کو پکڑ لیا اور مجھے کھڑا کیا, اور جو ہی میرا قدم اٹھتا تھا ان کے پتھر چلتے تھے. کہ عائشہ 7.5 کلومیٹر پھر مجھ کو طائف کی وادی میں دوڑا